خدا ہمیں بچانے کے لیے خود آ رہا ہے۔ آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت اشعیا نبی کا صحیفہ، اس کا 35واں باب، پہلی سے 6 اور 10 آیات مقدسہ۔ خداوند فرماتا ہے، بیابان اور ویرانہ خوشی کریں، دشت شادمان ہو اور پھولے، وہ کرکم کی طرح کھلے گا اور پھولے گا اور گیت گاتے ہوئے خوشی کریں گے۔ لبنان کی شوکت اور کرمل اور شارون کی خوبی اسے دی جائے گی، تو وہ خدا ان کا جلال اور ہمارے خدا کی حشمت دیکھیں گے۔ ڈھیلے ہاتھوں کو زور دو، ناتواں گھٹنوں کو مضبوط کرو، خوف زدہ دلوں سے کہو، زور آور بنو اور مت ڈرو۔ دیکھو تمہارا خدا منتقم ہو کر آتا ہے، خدا اجر دینے والا ہے، وہ آئے گا اور تمہیں نجات دے گا۔ تب اندھوں کی آنکھیں بینا کی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے۔ تب لنگڑا آدمی ہرن کی طرح کودے گا اور گونگے کی زبان گیت گائے گی، کیونکہ پانی بیابان میں اور دریا جنگل میں پھوٹ نکلیں گے، اور جن کا خداوند نے فدیہ دیا ہے وہ لوٹیں گے اور گیت گاتے ہوئے صہیون کو آئیں گے، اور ابدی فرحت ان کے سروں پر ہوگی، وہ سرور اور شادمانی پائیں گے، اور غم اور نالہ ان کے پاس سے بھاگ جائیں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 146 جماعتی جواب۔ اے خداوند آ اور ہمیں بچا۔ مبارک ہے وہ جس کی امید ہر وقت خداوند پر ہے، جس کی امید ہر وقت خداوند اپنے خدا پر ہے، جو مظلوموں کا حق محفوظ رکھتا ہے اور بھوکوں کو روٹی کھلاتا ہے، خداوند اسیروں کو رہا کرتا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند آ اور ہمیں بچا۔ خداوند اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، خداوند کبڑوں کو سیدھا کر دیتا ہے، خداوند پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ یتیم اور بیوہ کو سنبھال لیتا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند آ اور ہمیں بچا۔ خداوند صادقوں سے محبت رکھتا ہے، پر خطا کاروں کی راہ کو الٹ دیتا ہے۔ اے صہیون، خداوند یعنی تیرا خدا عبدالآباد تک پشت در پشت سلطنت کرے گا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند آ اور ہمیں بچا۔ بے دل نہ بنو، خداوند کا آنا نزدیک ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس یعقوب رسول کا خط، اس کا 5واں باب، اس کی 7 سے 10 آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، خداوند کے آنے تک صبر کرو۔ دیکھو کسان زمین کے قیمتی پھل کی امید سے صبر کرتا ہے، جب تک کہ پہلا اور پچھلا میਂہ برسے۔ سو تم بھی صبر کرو اور اپنے دل کو مضبوط رکھو، کیونکہ خداوند کا آنا نزدیک ہے۔ اے بھائیو، ایک دوسرے پر نہ کڑکڑاؤ، تاکہ تم پر فتویٰ نہ لگایا جائے۔ دیکھو انصاف کرنے والا دروازے پر کھڑا ہے۔ اے بھائیو، ان نبیوں کو دکھ سہنے اور صبر کرنے کا نمونہ سمجھو جنہوں نے خداوند کے نام سے کلام کیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 11واں باب، 2 آیت سے 11ویں آیت تک۔ کیا جو آنے والا ہے تو ہی ہے، یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں؟ اس وقت یوحنا نے قید خانے میں مسیح کے کاموں کا بیان سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت اس سے پوچھوا بھیجا کہ کیا جو آنے والا ہے تو ہی ہے، یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کرو کہ اندھے دیکھتے ہیں اور لنگڑے چلتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں
اور بہرے سنتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں اور مسکینوں کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ اور مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ اور جب وہ چلے گئے تو یسوع یوحنا کی بابت ہجوم سے کہنے لگا کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے؟ کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو؟ تو پھر کیا دیکھنے گئے؟ کیا مہین پوشاک پہنے ہوئے آدمی کو؟ دیکھو، جو مہین پوشاک پہنتے ہیں وہ شاہی گھروں میں ہوتے ہیں۔ پھر تم کیا دیکھنے گئے؟ کیا ایک نبی کو؟ ہاں، میں تم سے کہتا ہوں، بلکہ نبی سے بھی بڑے کو۔ یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ، میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں، جو تیرے آگے تیری راہ تیار کرے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا اصطباغی سے بڑا کوئی ظاہر نہیں ہوا، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔